ویلکم بیک۔ معیشت کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے اور صنعتی پھیلاؤ کے لحاظ سے اچھی خبر ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل ملز اور پاور لومز کپڑے کی مصنوعات کی وجہ سے پاکستان کا مانچسٹر کہلانے والا فیصل آباد کی اب صنعتی رونقیں بحال ہو رہی ہیں۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں اب کام اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے، غیر ملکی آرڈرز کی بھرمار ہے۔ آرڈرز زیادہ ہونے کے بعد صنعتی یونٹس بھی چل پڑے ہیں۔ بھاری آرڈر ملنے پر ٹیکسٹائل یونٹس کے مختلف شعبے، سپننگ ہو، ویونگ ہو، ڈائنگ ہو، پرنٹنگ ہو، جننگ ہو، اس کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 50,000 کے قریب چھوٹی بڑی پاور لومز اور کھڈیاں بھی اب بحال ہو گئی ہیں۔ انتہائی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ زیادہ کام کے باعث اب مزدوروں کی بھی کمی کا سامنا ہے۔ گویا کہ روزگار کے حوالے سے بھی فیصل آباد کی کیفیت اب سے چند سال پہلے کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ ٹیکسٹائل ملز اور پاور لومز کے ارد گرد کے اضلاع سے مزدور منگوائے جا رہے ہیں اور اس طرح سے اطراف کے علاقوں میں بھی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی ابتدا میں وزیر اعظم عمران خان نے ہر قسم کی صنعتوں کی بجلی کے لیے ایک مربوط ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے تحت تمام صنعتوں کے لیے بجلی کے ٹیرف میں پیک آور کی جو اضافی قیمت ہوا کرتی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور اسی طرح سے سردیوں میں اضافی بجلی کے استعمال پر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو 50% اور تمام بڑی صنعتوں کو 25% رعایت دینے کا اعلان کیا تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان فیصل آباد گئے، جہاں انہوں نے ایکسپورٹرز اور صنعت کاروں سے خطاب کیا، حکومت کی کاروبار اور سرمایہ کاری میں آسانی کی پالیسی سے آگاہ کیا اور بزنس کمیونٹی کو FBR سے متعلق تحفظات پر اعتماد میں بھی لیا۔ یہ 1960s کے بعد یہ پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ آئی ہے جس کا مین پالیسی، اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے۔ سارا وقت اب ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے بزنس کمیونٹی، اپنے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی کریں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ FBR کے اندر اس وقت مسلسل ایک ریفارم پروسیس چل رہا ہے، آٹومائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہراسمنٹ کی جاتی ہے وہ کم ہو۔ کبھی بھی اسٹیٹ بینک نے اس طرح کی انڈسٹری کی اور کنسٹرکشن سیکٹر کی مدد نہیں کی جو آج وہ کر رہا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ملک کی صنعتی بحالی کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرونا متاثرہ کاروبار میں لاکھوں نوکریاں بچانے کے لیے سستے قرضے فراہم کیے، جبکہ مرکزی بینک قرض وصولی مؤخر کرنے کے 4 براتی پیکیجز بھی جاری کر چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے سرمایہ کاری میں معاونت، قرضوں کے التوا اور روزگار اسکیم کے لیے 1292 ارب روپے کی فائنینشیل سپورٹ کی ہے، اور شرح سود 13.25% سے کم ہو کے تقریباً 7% پر آ گئی ہے، جس سے کہ کاروباری لاگت میں کمی کا زمانہ عروج پر ہے۔ اور یہ پورا ماحول جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یقیناً اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی امارات کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یقیناً پاکستان کا ایک صنعتی مرکز، اس میں ترقی نظر آئے، اس میں خوشحالی نظر آئے، اس میں بہتری نظر آئے، یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ ناقابل تردید حقائق سے ثابت کیجئے کہ 2018 کا فیصل آباد اور اب 2020 نومبر کا فیصل آباد میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ 2018 سے پہلے عمران خان صاحب جب فیصل آباد گئے تھے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ تو ایک تباہی کا منظر تھا۔ پاور لومز بند ہو چکی تھیں، 200 سے زائد سپننگ ملز بند ہو چکی تھیں، لاکھوں بے روزگار مزدور وہ سڑکوں پہ لگے پھر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے شہر کی اقتصادی ایکٹیویٹی کو اور صنعت کو دوبارہ بحال کروں گا۔ آج تقریباً اس بات کے 2-2.5 سال بعد جب ہم وہاں گئے ہیں تو صورتحال یکساں مختلف ہے۔ پاور لومز دوبارہ چل پڑی ہیں اور سپننگ ملز اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں، تقریباً پورا سال چھٹی کیے بغیر وہ چلتی ہیں، اور اب وہ آرڈرز نہیں میٹ کر پا رہی، اور ان کے جو آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر جو ٹیکسٹائل کے سے ریلیٹڈ جو فرمز ہیں ان کے پروفٹس میں 30 سے 40% اضافہ ہوا ہے، ان کی ویلیویشنز کے اندر اضافہ ہوا ہے، کیپیسٹی ایکسپینشنز کی جا رہی ہیں۔ ہم نے مختلف جو سٹیپس اٹھائے، ایکسپورٹرز کو 2 سال سستی بجلی اور گیس فراہم کی، ایک مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ پہ لے کے آئے، یعنی کہ وہ جو ایک ضد تھی کہ اپنا سارا فارن ایکسچینج اڑا دینا ہے ایک آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ کے اوپر، جس سے امپورٹ کا سیلاب آ گیا اور ایکسپورٹ منفی ہو گئی، وہ پالیسی ہم نے چھوڑ دی۔ فری فلوٹنگ مارکیٹ ایکسچینج ریٹ پہ ہم آئے، جس کے آج ثمرات آپ کے سامنے ہے۔ انڈسٹریل ریلیف پیکج ہم نے دیا، جو بھی ریسنٹلی ہم نے اناؤنس کیا، بجلی کے جس سے نرخ کم ہوئے ہیں
وہ آپ کے سامنے ہے, کنسٹرکشن پیکج ہم نے دیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے کووڈ کے اندر پیکجز تھے, 30-35 لاکھ کاروباروں کے بجلی کے بل ادا کیے, لونز لاکھوں کاروباروں کے ڈیفر کیے. آج ان سب کے ثمرات ہمیں فیصل آباد میں ملے کہ جب ہمیں کاروباری افراد نے کہا کہ تمام یونٹس چل رہے ہیں اور بلکہ مزدور مل نہیں رہے اس میں کام کرنے کے لیے. تو یہ جو ہماری جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے, اس میں جو خاص طور پہ وہ حصہ جو ہمارا ایکسپورٹ کا حصہ ہے, اس میں کتنی بہتری آئی ہے؟ کیونکہ ہم بہت لو اینڈ ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں ٹیکسٹائل ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں, اور جس میں بہتر ریٹرنز ہوتے ہیں, جس میں بہتر پروفٹس ہوتے ہیں, گینز ہوتے ہیں, اس میں ہم پیچھے نظر آتے تھے. ابھی کچھ عرصے پہلے تک یہ صورتحال ہے. یہ کیفیت کتنی بدل رہی ہے اور کتنی گرین فیلڈ انڈسٹریز سامنے آئی ہیں, گویا کہ کتنی بالکل برانڈ نیو انڈسٹریز لگنے کی خبریں ہیں. پہلے تو آپ کے سامنے تھا کہ اسپننگ ملز جو تھیں وہ بند ہو رہی تھیں, اور اب پھر جب ہماری حکومت آئی تو جب سے فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہوا اور یہ دوسرے پیکجز جن کا میں نے ذکر کیا, تو اب اس کے اندر کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. پہلے سال میں 20 سے 25% زیادہ آرڈرز شپ آؤٹ ہونے شروع ہو گئے تھے, اور ابھی بھی اگر آپ والیوم وائز دیکھیں تو ٹریمینڈس, ایون ڈالر وائز بھی گروتھ ہے, لیکن والیوم وائز اگر آپ دیکھیں, کیونکہ جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ گڈز شپ کرنی پڑتی ہیں ٹو گیٹ دا سیم ڈالرز, تو والیوم انکریز ہو جاتی ہے. تو والیوم انکریز تو 20 سے 25% سے بھی زیادہ ہے, اور لیکن ڈالر انکریز بھی اب ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ ساتھ کامران خان صاحب یہ بھی دیکھیے کہ کووڈ کے بعد جب باقی سارے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اور دوسرے ممالک ہیں ان کی ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں. اور جیسے آپ نے گرین فیلڈ کا ذکر کیا, تو اب کیونکہ ہم ایک اور چیز ہمیں جب یہ ملی سامنے, جب ہم گئے تو کاروباری جو افراد تھے انہوں نے بڑا انٹرسٹ ظاہر کیا انڈسٹریل زونز کے اندر, اور ہمیں کہا کہ ہمیں زمین دیں کہ ہم مزید اپنی ایکسپینشن کریں اور نئے یونٹس لگائیں. تو یہ بھی ایک ایپیٹائٹ آپ کو شو کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نئے یونٹس لگانا چاہ رہے ہیں. اور ہماری اس وقت جو ان کے ایشوز رہتے ہیں, خاص طور پہ ایف بی آر کے ساتھ ریفنڈز وغیرہ کے ایشوز, خاص طور پہ یہ ایک بہت ہی یہ جو ہماری فیصل آباد کی انڈسٹری ہے اس کے بہت ایشوز رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ان کو شکایتیں ہیں, ہمارا جو ایف بی آر ہے اس کو بھی ان کے ساتھ شکایتیں ہیں. یہ معاملات کتنے ریزالو ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ہم نے پچھلے سال 248 ارب کے ریفنڈز دیے, ریکارڈ تھے ایف بی آر کے لیے. اس سال ابھی تک ہم 148 کے دے چکے ہیں, پچھلے سال سے 100% زیادہ ریفنڈ, اور یہ آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. پہلے تو آپ کو پتا ہے, اور کئی ہم نے جو ریفنڈز کلیئر کیے ہیں وہ 5-5, 10-10 سال پرانے ریفنڈز ہم نے کلیئر کیے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو انہی کے پیسے واپس کرنے ہیں تو ایک باقاعدہ تقریب ہوتی تھی, وہ خالی لفافے پکڑائے جاتے تھے, اور باقاعدہ اس کو ایک سما بنایا جاتا تھا کہ جی بہت بڑی چیز ہو رہی ہے. اب روٹین میں ہم ڈیلی کی بنیادوں پہ اربوں روپے کے ریفنڈز جو ہیں وہ ایف بی آر ان کے پروسیس کر کے کلیئر کر رہی ہے. اور آج انہوں نے تعریف بھی کی کہ اب واقعی ایف بی آر جو ہے اس کے جو ریفنڈ کلیئرنس ہے اس کا نظام کافی قدرے بہتر ہے. اور ان کی کمپلائنس کا کیا حال ہے ہماری انڈسٹریز کا؟ ہمارے جو یہ تمام یونٹس ہیں جو ماشاءاللہ اتنا اچھا کاروبار کر رہے ہیں, تو جو قوم کا قرضہ ہے, جو حکومت کا قرضہ ہے, وہ بھی ادا کر رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, جو یہ تو ان کا بینک جو بیڈ ڈیٹس ہیں اس میں سیکٹر میں تو ڈراسٹکلی نیچے جا چکی ہیں ٹیکسٹائل کے اندر. لیکن اس کے علاوہ جو ٹیکس ریسیٹس ہیں, پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا ٹیکسٹائل کا جو شعبہ تھا وہ باہر تھا ہمارے ٹیکس نیٹ سے, تو کیونکہ وہ زیرو ریٹڈ ریجیمز تھیں جو ہم نے پھر آ کے ختم کی, 17% اسٹینڈرڈائزڈ سیلز ٹیکس پہ لائے. اب جو ایکسپورٹ کرتا ہے صرف اسی کو ریفنڈ ملتا ہے, اور جو لوکل سیلز ہوتی ہیں وہ آپ کے ایف بی آر میں اس پہ سیلز ٹیکس جمع ہوتا ہے, اور اسے اربوں روپے کا پہلے سال میں ہمیں اضافہ نظر آیا, اور اب دوسرے سال میں بھی ہمیں بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے جو ٹیکسٹائل سیکٹر سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. ہمارا صاحب یہ بڑا اچھا فیڈ بیک ہے. اوور آل جو انڈسٹریل گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں, ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں فیصل آباد کی, اس کی ریفلیکشن اور کہاں کہاں پاکستان میں نظر آ رہی ہے ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ, یعنی کہ واقعی اسی لیول کی ایکٹیویٹی اور کہاں پہ نظر آ رہی ہے, ایکسپینشن نظر آ رہا ہو یا گروتھ نظر آ رہا ہو جو کہ اس کو مرر کرے؟ جی, آج بھی جب ہم گئے تھے تو ہم نے صرف ٹیکسٹائل نہیں بلکہ تمام سیکٹر ایسوسیشنز جو تھیں وہ وہاں پہ موجود تھیں, وزیر اعظم صاحب سے ملنے جو آئی تھیں. تو فرٹیلائزر کی گروتھ ہے بہت ہمیں زبردست نظر آ رہی ہے. سیمنٹ کی پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ سیلز ہمیں نظر آ رہی ہیں. آٹو موبیلز اگر نئے آٹو میکرز کو آپ شامل کریں تو پچھلے سال سے 43% زیادہ سیلز نظر آ رہی ہیں. موٹر سائیکلز کی ہمیں سیل, ٹریکٹرز کی ہمیں سیلز نظر آ رہی ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, اس کے اندر درجنوں انڈسٹریز آ جاتی ہیں. اس نے ستمبر کے مہینے میں 7.7% گروتھ رجسٹر کی کمپیئر ٹو سپٹمبر لاسٹ ایئر.
تو اوور آل انڈسٹری چاہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہو، ایکسپورٹ ہو یا لوکل انڈسٹری ہو، کیونکہ 94% ہماری انڈسٹری تو لوکل ہے نا، نان ایکسپورٹ ہے، اس تمام کے اندر ہمیں ایک ٹریمینڈس گروتھ نظر آ رہی ہے، اور تقریباً اکثریت سیکٹرز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، اور یہ ہمیں ان کے بجلی کے لوڈ ڈیٹا سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، ایف بی آر کی ٹرانزیکشن سے بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ایف بی آر جو اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہی ہے اور بلکہ ایکسیڈ کر رہی ہے، اس کی بہت فنڈامنٹلی یہ وجہ ہے کہ آپ کی صنعت کا پہیہ چل رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہمارے ساتھ تھے۔ اس اچھی خبر کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔